بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم تركتكم في أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله معزز سامعین کرام و حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور ساتھ ہی ساتھ ہماری رہبری کے لیے، ہمیں سیدھے راہ پر چلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ درود و سلام کا نزول ہو ان تمام انبیاء کرام کے اوپر، خصوصاً کے ساتھ ہمارے آقا انعامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو۔ سامعین کرام، ہمارا جو گزشتہ خطبے کے اندر جو موضوع چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ ہماری قوم آج برائی کی طرف کیوں بھٹک رہی ہے، اور اس میں سے ہم نے ایک پوائنٹ آپ کے سامنے میں بیان کیا تھا۔ آج انشاءاللہ دوسرا، تیسرا اور اگر وقت ملے تو چوتھا پوائنٹ بیان کر کے اس موضوع کو ختم کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں حق بات کہنے، آپ کو سننے، ہمیں اور آپ کو اور جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین حضرات، آج انسان یا کہہ رہے ایک مسلمان بالکل اپنے دین سے دور ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو مسلمانی دعویٰ ٹھوکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو امت محمدیہ کہلاتے ہیں، لیکن ہمارا جو راستہ ہے، ہم جس راستے پہ چلتے ہیں، جس منہج پر چلتے ہیں، ہمارا منہج صحابہ سے نہیں ملتا، ہمارا عمل قرآن و حدیث کے مطابق نہیں گزر رہا ہے۔
اگر ہمارا منہج صحابہ پر ہو جائے، ہماری زندگی قرآن و حدیث کے اوپر چلنے لگے، تو ہمارے اوپر جو پریشانیاں ہوتی ہے، ہماری قوم جو برائیوں کے دلدل میں بھٹک رہی ہے، وہ اس طریقے سے نہیں بھٹکے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتی کے لیے جو میسیج کیا ہے وہ یہ ہے، ترکتکم فی امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ اے لوگو، اے امتیوں، اے میری امت کے لوگو، ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ترکتکم فی امرین، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ لن تضلوا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، تمہارے اوپر کبھی پریشانیاں نہیں آ سکتی ہے۔ لن تضلوا، تم کبھی بھٹک نہیں سکتے ہو۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ، ایک وہ ہے اگر تم کتاب اللہ یعنی اللہ کی قرآن مجید کو پکڑ لو، اور دوسری وسنت رسولی، اور میری سنت یعنی حدیث یعنی بخاری جو ہماری حدیث ہے، ہم نے جو بیان کیا ہے، اگر تم ان دونوں چیزوں کو پکڑ لو گے، لن تضلوا، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی بھی برباد نہیں ہو سکتے۔ شرط یہ ہے کہ تم ان دونوں چیزوں کے اوپر عمل کر لو۔ لیکن آج ہمارے دین سے دوری کا ہونے کا سبب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری حدیث ابو داؤد کے اندر اور احمد کے اندر ہے، 3462 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور راوی عبداللہ ابن عمر ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، وَعَنْ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تبایعتم بالعین واخذتم اذناب البقر ورسیتم بزرع وترکتکم الجہاد سلطهم اللہ ذلا لا ينزعه حتى لا ترجعوا الى دینکم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، راوی عبداللہ ابن عمر ہے، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے پیارے نبی سے یہ پیاری حدیث فرماتے ہوئے سنا، اذا تبایعتم بالعین، کہ جب تم دھوکہ دھڑی کرنے لگو گے، جب تم جھوٹ بولنے لگو گے، جب تم کسی کو مال ہڑپنے لگو گے، اذا تبایعتم بالعین، یعنی جب تم دھوکہ دھڑی کرنے لگو گے۔ پہلے زمانہ کے اندر دھوکہ دھڑی کا کیا مطلب ہوتا تھا؟ عرب کے لوگ کسی کو کوئی سامان دیتا تھا تو کہتا یہ 1000 اس کی قیمت ہے، اس کو لے لو، اور 1 مہینے کے بعد وہ پیسہ تو مجھے لوٹانا۔ لیکن وہی شخص جو سامان دیتا تھا ادھار 1000 میں، تو پھر 2 دن کے بعد اسی شخص سے پھر وہ 800 میں سامان لے لیتا تھا، اور پھر بعد میں ان سے وہ 1000 روپیہ وصول کرتا تھا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اذا تبایعتم بالعین، جب تم دھوکہ دھڑی کرنے لگو گے، چوری کرنے لگو گے، چماری کرنے لگو گے، ایک دوسرے کا مال ہڑپنے لگو گے، یعنی پہلا پوائنٹ اللہ کے نبی نے فرمایا، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور تم جانور کے تم کو اس طریقہ سے پکڑ لو گے جیسے کہ جب جانور بھاگتی ہوتی ہے اور تم اس کا لوگ پکڑتا ہے تاکہ جانور کنٹرول میں آ جائے، جانور آگے نہ نکلے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ مثال دیا اس وجہ سے پہلے کے زمانے میں لوگوں کی تجارت اور کاشتکاری یہ جانوروں کی زیادہ ہوا کرتا تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم دنیا کو ایسے پکڑ لو گے جیسے بھاگتے ہوئے جانور کو جو تم کنٹرول کرتے ہو اس کا تم پکڑ لیتے ہو، یعنی ساری چیز تمہاری دنیا داری ہو جائے گی، تم دنیا پرست ہو جاؤ گے، دنیا میں لگنے لگو گے، تم آخرت بھول جاؤ گے۔ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَسِيتُمْ بِزَرْعٍ، اور تم جو ہے اپنے کھیتی
پر فخر کرنے لگو گے، اپنے مکان پر، اپنے دکان پر، اپنے تجارت پر، اپنے بزنس پر، اپنے روپیے پیسے کے اوپر فخر کرنے لگو گے، میرے پاس اتنی بڑی بلڈنگ ہے، میرے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں، یعنی سارا کچھ تمہارا ٹارگیٹ یہ دنیا ہو جائے گا، آخرت کو بھول جاؤ گے۔ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور تم جہاد کو چھوڑ دو گے، یعنی تمہارے دلوں کے اندر اپنی خواہشوں کی اتباع کرنے لگو گے، تمہارے دلوں سے قربانی کا جذبہ ختم ہو جائے گا۔ جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف لڑائی کرنا ہے، جہاد کا مطلب یہ بھی ہے کہ اپنے نفس کی تم پیروی کرنے لگو، یعنی تم اپنے نفس کو اپنے اوپر فوقیت دینے لگو گے، تمہارا جو نفس کہے گا تم وہی مانو گے، یعنی تمہارے دلوں سے قربانی کا جذبہ ختم ہو جائے گا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں اگر جس قوم کے اندر یہ اتنی کوالٹی پائی گئی، جس قوم کے اندر اگر یہ چیز موجود ہے، سلطہم اللہ علیہم ذلًا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے قوم کے اوپر دشمنوں کو مسلط کر دے گا۔ لا ينزعه حتى لا ترجعوا الى دينكم، یہاں تک کہ وہ آدمی اپنے دین کی طرف نہ لوٹ آئے۔ آج دیکھیں ہمارا ماحول کس راستے کے ڈور پر کھڑی ہے۔ آج ایک انسان کیسے، اس کی سوچ، یہ اللہ کے نبی نے 1450 سال یہ ایک مثال دی کہ تم دھوکہ دھڑی کرنے لگو گے۔ آج دیکھیں لوگ کتنے دھوکہ دیتے ہیں۔ آج ہمارا سیلری فکس ہے، وقت فکس ہے، ہمیں ڈیوٹی فکس ہے، آج ہم چوری سے چپ چاپ بیٹھ جاتے ہیں، یہ بھی ایک دھوکہ دھڑی ہے۔ ہم کمپنی کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں، سیلری تو ہماری آنی ہے جتنی سیلری ہے۔ تو آج ہمارے اندر بھی خوبی خامی ہے، ہم اپنی خامی کو تلاش کریں۔ آج لوگوں کو تھوڑا پیسہ ہو جاتا ہے، بالکل اللہ کو بھول جاتا ہے، ساری کچھ دنیا کے اوپر اسے ترجیح آنے لگتی ہے۔ ایک مولوی اگر کسی مدرسے میں 10,000 روپیہ کماتا ہے اور اللہ نے اس کو کروڑ پتی بنایا ہے، مولوی کو تو کچھ سمجھتا ہی نہیں، ارے یہ 10,000 روپیہ کمانے والا ہمارے سامنے کیا بول سکتا ہے۔ گھمنڈ اور انسان کے اندر تکبر آ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس قوم کے اندر اگر یہ برائی آ گئی، اللہ ایسے قوم کے اوپر اس کے دشمنوں کو مسلط کر دے گا، اور تب تک مسلط رہے گا وہ اس کے اوپر اس کا دشمن جب تک کہ وہ اپنے دین کی طرف، مطلب قرآن و حدیث کی طرف نہ لوٹے۔ تو آج مسلمان دین سے دور ہے۔ یہ ہماری جو قوم برائی کے دلدل میں پھنس رہی ہے، دوسرا پوائنٹ ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آج انسان کو دین کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں۔ آج جو بھی عمل کرتا ہے اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ عمل صحیح ہے یا غلط ہے، دین کے بارے میں بالکل وہ اندھا، اس کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ اور ایک بات جان لیں، جو دین کے بارے میں جانتے ہیں، جو عالم ہے، اگر وہ عمل نہیں کرتے یہ بھی ایک خطرے کی گھنٹی ہے۔ اور جو لوگ جو عمل کرتے ہیں اور اسے پتہ نہیں ہے کہ ہم یہ جو عمل کر رہے ہیں یہ عمل صحیح ہے یا غلط ہے، یہ بھی ایک خطرے کی گھنٹی ہے۔ اسی لیے ہم 5 وقت کی نماز کے اندر جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر یہ دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہم 5 وقت کی نماز کے اندر یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو مجھے سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ایسے راستے پر چلا جس کے اوپر تو نے انعام کیا ہے، جس کے اوپر تو نے اکرام کیا ہے، غیر المغضوب، اے اللہ ایسے لوگوں کے راستے پر ہمیں نہ چلا جس کے اوپر تو نے غضب کیا ہے، ایسے لوگوں کے راستے پر تو مجھے نہ چلا جو گمراہ ہو گئے۔ یہ مغضوب اور والضالین کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ یہ مغضوب جو ہم ہر وقت دعا کرتے ہیں یہ یہودی ہے۔ یہودی کے پاس علم تھا، علم والے تھے، لیکن اس کے اندر عمل نہیں تھا۔ علم تھا، عمل نہیں تھا، اللہ نے اس کے اوپر غضب نازل کیا۔
اور جو لوگ گمراہ ہو گئے ولضالین، یہ نصرانی ہے، یہ عیسائی ہے جس کے پاس علم نہیں تھا، اس کے پاس عمل تھا. یعنی اس کے پاس عمل تھا، علم نہیں تھا. جو بھی عمل کرتا تھا اس کو پتہ نہیں یہ صحیح ہے غلط، بس اس کا یقین تھا یہ صحیح ہے. تو ایک وہ شخص جس کے پاس علم ہو اور وہ جو ہے اللہ کی عبادت نہیں کرے تو وہ مغضوب ہو گئے، اللہ کی غضب اس کے اوپر نازل ہو گئی. اور ایک وہ شخص جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے ہم یہ عبادت کرتے ہیں یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا نہیں. تو اللہ نے ایک عمل کرنے والے کو، ایک علم والے کو اللہ نے غضب نازل کیا، اس کو گمراہ کر دیا. آج ہماری امت ہے، ہماری قوم، نہ اس کے پاس تو علم ہے نہ عمل. غور کر رہے ہیں اس آیت کے اوپر. آج ہمارے پاس نہ تو علم ہے اور نہ تو عمل ہے. آج ہم عمل سے بھی کوسوں دور ہیں. میرے بھائی اور دوستو، اگر جس قوم کے اندر یہ چیز آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری حدیث، بہت اچھی حدیث ہے، غور سے سنیں. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، راوی عبداللہ ابن عمری ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا، خمس اذا ابتلیتم بہن. ہمارے قوم کے اندر ایک ایسے زمانے کے بعد ہمارے قوم کے اندر 5 برائی موجود ہو. خمس اذا ابتلیتم بہن، 5 برائیاں ہمارے قوم کے اندر آئے گی اور وہ 5 برائیاں بہت زیادہ ہوگی. لوگ اس کو عام کریں گے، یہ بڑے بڑے گناہ کا کام کریں گے، بڑے بڑے وہ پاپ کریں گے، بڑے بڑے وہ گناہوں کا کام کریں گے. وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، اور نبی کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ یہ بیماری تمہارے اندر نہ آئے. اللہ سے پناہ مانگتا ہوں. حالانکہ اللہ کے نبی نے پہلے جو الفاظ میں کہا ہمارے قوم کے اندر یہ بیماری اور یہ چیز آئے گی، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، اور میں اللہ سے یہ پناہ مانگتا ہوں کہ یہ بیماری تمہارے اندر نہیں آئے. سنیں کیا اللہ کے نبی نے فرمایا، لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلَّا فَشَا فِيهِمْ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ فِي أَسْلَافِهِمْ الَّذِينَ مَضَوْا. اے لوگوں، ایک ایسا زمانہ آئے گا، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، ایسی قوم آئے گی جو زنا اس کے اندر عام ہو جائے گی، بے حیائی عام ہو جائے گی، ننگا پن عام ہو جائے گا، عریانیت عام ہو جائے گا، لڑکا اور لڑکی سے تعلقات وہ اپنے عام کر لے گا. یعنی اس کے اندر ایسی برائی آئے گی کہ برائی کے حد درجے تک وہ پہنچ جائے گا. لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم، یعنی ایسی اس کے اندر ننگا پن آ جائے گا، ایسی بیماری آ جائے گی کہ اس کو وہ کچھ نہیں سمجھیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو اللہ اس کے اوپر کیا کرے گا، الطاعون والاوداع التي لم تكن مدد فی اطلافهم الذی مضوا. تو اللہ تبارک و تعالی اس قوم کے اندر ایسی ایسی بیماری کو نازل کر دے گا کہ اس کے باپ دادے نے بھی نہیں سنا ہوگا. ایسی بیماری، یعنی جس قوم کے اندر عریانیت، بے حیائی، فحاشی، ننگا پن، لڑکا اور لڑکی سے تعلقات قائم کرنا جسے کوئی خدشہ نہیں ہوگا، برائی کے آخری حد تک وہ پہنچ جائے گا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ اس قوم کے اوپر ایسی ایسی بیماری نازل کرے گا کہ اس کے باپ دادا کو بھی پتہ نہیں ہوگا. پہلے بخار لگتا تھا، ابھی بخار لگتا ہے تو ہم چیک کرتے ہیں 17 کوالٹی کا بخار ہوتا ہے، اس کو ملیریا ہے کہ ٹائفر ہے. اس سے بڑی بیماری HIV کی آ گئی، اس کے بعد ایڈس کی آ گئی، اب اس کے بعد کرونا کی آ گئی. یہ کرونا کی جو وائرس ہے ہمارے باپ دادا نے کبھی سنا تھا؟ مسلمانوں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ جو بیماری آ رہی ہے ہماری ہم لوگ کا کرتے ہیں. یہ اللہ کی نبی کی حدیث بیان کر رہا ہے. جس قوم کے اندر اگر بے حیائی اور فحاشی آ گئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی بیماری اللہ اس کو نازل کرے گا، اس کے باپ دادے کو بھی نہیں پتہ چلے. یہ پہلی چیز اللہ کے نبی نے کہا 5 برائیوں میں سے ایک برائی.
دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَنْقِضُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور جس قوم کے اندر ناپ تول میں کمی آ گئی، جو قوم تجارت میں چوری کرنے لگا، جو قوم تجارت میں ہیرا پھیری کرنے لگا، جو قوم سود اور بیاج کھانے لگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَمْ يَنْقِضُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے اوپر اس کی انکمی کو ختم کر دے گا، اس قوم کو برباد کر دے گا، وہ اپنے لیے پائے پائے مرے گا، کھانے کے لیے مرے گا۔ جس قوم کے اندر، جس تجارت کے اندر، جس بزنس کے اندر اگر ہیرا پھیری اور چوری چماری ہونے لگی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس قوم کی حالت اللہ یہ کر دے گا کہ اس کو برباد کر دے گا، وہ کھانے کے لیے مرے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، اور جو قوم زکوٰۃ دینا بند کر دیا، جو قوم اپنے آپ کو زکوٰۃ دینے میں بوجھ سمجھا، اگر وہ زکوٰۃ دیتا بھی ہے تو لوگوں کو دکھا کر کے دیتا ہے، لائن لگا کر کے دیتا ہے، اور اس کے ذہن کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم اس کے اوپر احسان کیا ہے۔ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، یعنی وہ زکوٰۃ دینا جو قوم بند کر دے گا۔ غور کر رہے ہیں آج ہمارے اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ ہے، ہمارے بیوی کے پاس کتنا جیور ہے، ہم کو پتہ نہیں ہے، ہم اس کا زکوٰۃ تو نکالتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم ایک مسلمان کا بچہ ہے، کچھ بھی نہیں معلوم۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، جس قوم نے اپنے مال کے اندر سے زکوٰۃ نہیں دیا، بوجھ سمجھا، اگر دیا بھی تو وہ احسان سمجھا، یعنی ہم نے فلاں کو دیا ہے، احسان کیا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں وَلَمْ يَمْتَرُوا اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعَ قَطْرًا مِنَ السَّمَاءِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے اوپر آسمان سے ایک قطرہ بھی نازل نہیں کرے گا۔ آج دیکھتے ہیں جب پانی کی ضرورتیں پڑتی ہے تو آج بارش نہیں ہو رہی ہے، کتنے کھیت سوکھے پڑے ہیں، کتنے کسان آتم ہتیا کر رہے ہیں، کتنے کسان مر رہے ہیں۔ جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے پانی نہیں ہوتی ہے، جب ضرورت نہیں ہے تو پانی اتنی ہوتی ہے کہ اس سے لوگ ہلاک ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ، اگر یہ جانور نہیں ہوتے، یہ چوپائے نہیں ہوتے، لم يمطروا، تو اللہ کبھی بھی انسان کے اوپر ایسی غلطی کے سبب بارش نازل نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی چوتھی چیز بتا رہے ہیں وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ الرَّسُولِ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے وعدہ کرتا ہے، وعدہ کا کیا مطلب؟ ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اللہ عبادت کے لائق تو، اے اللہ سجدہ کے لائق تو، اے اللہ مدد کے لائق تو، اے اللہ نظر و نیاز کے لائق تو، اے اللہ روزی کے مالک تو، اے اللہ اولاد کے مالک تو، اے اللہ ہمارے ہر چیز کے مالک تو۔ اللہ سے تو وعدہ کرتے ہیں، لیکن جو ہی جب مرضی سے باہر نکلتے ہیں روزی کے مالک کوئی اور ہے، بچہ دینے والا کوئی اور بابا ہے، نظر و نیاز کسی کے نام سے ہم چلاتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوست، مشکل کشا ہم کسی کو سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لم ينقضوا عہد اللہ، جو شخص اللہ سے وعدہ کرتا ہے وعہد الرسول، اور رسول سے وعدہ کرتا ہے۔ رسول کا کیا مطلب؟ کہ ہم رسول کے طریقے پر، رسول نے جو شریعت لایا ہم اس کے طریقے پر اپنی زندگی گزارے۔ لیکن جب مسئلے کی بات ہوتی ہے تو نہیں بابا، ہمارے جو پرکھا کرتے ہیں وہ تھوڑی غلط ہے، ہمارے یہ بڑے عالم کہتے ہیں یہ تھوڑی غلط ہے، ہمارے یہ امام ہمارے بزرگ کہتے ہیں یہ تھوڑی غلط ہے۔ ایک طرف ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں وعد الرسول، ایک طرف رسول سے ہم وعدہ کرتے ہیں اور اس کے خلاف بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے قوم کے اوپر، ایسے لوگوں کے اوپر جو اللہ اور اس کے رسول سے وعدہ کرتا ہے، تو اللہ اس کے اوپر چاروں طرف سے ایسے دشمن کو مسلط کر دیتا ہے جو
جو بار بار اس کے ایمان کو ٹارچر کرتا ہے، بار بار اس کی عزت کو نیلام کرتا ہے، بار بار اس کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فَأَخَذُوا بَعْدَ مَا أَهْدُهُمْ، یعنی چاروں طرف سے اس کو اللہ دشمن کو مسلط کر دیتا ہے۔ اللہ اس کے رسول سے وعدہ کر کے وعدہ کرا، اور جو آخری پوائنٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَا لَمْ تَحْكَمَ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، اور جو شخص دین کا رہبر ہے، عالم ہے، مولوی ہے، دین کا اس کے پاس سرٹیفکیٹ ہے، وَمَا لَمْ تَحْكَمَ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُونَ مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ، لیکن اگر جب مسئلے کی بات آئے، کوئی بات آئے، تو وہ اپنی پگڑی کو بچانے کے لیے قرآن و حدیث کے علاوہ وہ اپنا منمانی فیصلہ سنائے، اپنی عزت کو بچانے کے لیے وہ اپنی بات منوائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَعْثُهُمْ بَيْنَهُمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو آپس میں لڑا دیتا ہے، آپس میں ٹکرا دیتا ہے، آپس میں لڑو مرو کٹو، تمہارا یہی حال ہے۔ میرے بھائی اور دوست، یہ 5 پوائنٹ جو میں نے آپ کے سامنے میں بیان کیا، کیا وہ 5 پوائنٹ ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے۔ جس قوم کے اندر اگر ننگا پن ہو گیا، اللہ اس کو تباہ کر دے گا۔ جس قوم کے اندر ناپ تول کی کمی ہو گئی، زکوٰۃ نہیں ادا کیا، جو قوم اللہ اور اس کے رسول سے وعدہ کیا، جو قوم دین کے اندر اپنی منمانی دکھلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے اندر یہ ساری بیماری نازل ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ ہماری قوم جو برائی کی طرف دلدل میں پھنس رہی ہے، یہ ہماری عملوں کا نتیجہ ہے۔ ذرا ہم اپنی زندگی کا تو کتاب کھولیں، اپنی زندگی کا تو پڑھنا الٹائیں کہ ہم کہاں ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ہمارا جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آج اسلام یا ہماری نظر، ہماری جو ٹکٹکی نظر ہے ان لوگوں کے اوپر ہے جو جوان ہیں۔ یہ جوان اسلام کا بہت بڑا ستون ہے، بہت بڑا کھمبا ہے، لیکن آج یہ جوان اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں، اپنی ذمہ داری کو بھول چکا ہے۔ آج یہ جوانی کا لت رات بھر فیس فاس اور اس کے بعد واٹس ایپ کی چیٹنگ میں لگ چکا ہے۔ آج یہ جوانی کا لت رات بھر لڑکیوں سے ایموں سے گپ کرنے میں لگ گیا ہے۔ آج یہ جوانی کا لت رات بھر برائی کی فلم، برائی یعنی گندی فلموں میں اور گندی گانوں کی لت لگ چکی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج ہماری جو ٹکٹکی نظر اس نوجوانوں پہ تھی، آج یہ نوجوان یہ دنیا کا بالکل بیکار اور کاہل اور سست انسان ہو گیا، کسی کام کا یہ جوان نہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں، شریعت کا مطالعہ کریں، تو اس نوجوان ہی نے اسلام کے پودوں کو اگایا ہے، اسلام کے پودوں کو لہرایا ہے، اسلام کے پودوں کے اندر یہی نوجوان ہی نے پانی ڈالا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوان کو سب سے اچھا کوالٹی بنایا۔ جب سیرت کا آپ مطالعہ کریں گے، شروع میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دیے تو جوان ہی تھے جو اللہ کے نبی کو ساتھ دیا۔ حضرت علی اس کی عمر تھی 14 یا 13 سال کی تھی۔ حضرت عثمان اس کی عمر 32 سال کی تھی۔ حضرت ابو بکر اس کی عمر 37 سال کی تھی۔ حضرت زید اس کی عمر 24 سال کی تھی۔ حضرت بلال اس کی عمر 25 سال کی تھی۔ یہی نوجوان تھے جنہوں نے اسلام کو اگانے کے لیے، اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے اس کے پودے کے اندر جو پانی ڈالا، یہ جوان تھے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج ہماری جوانی بالکل بیکار ہو چکی ہے، کیونکہ یہ جوانی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، اگر وہ میں بیان کروں گا تو وقت بہت زیادہ آگے نکل جائے گی۔ ایک مثال دیتا ہوں ایک جوان کی، کون نہیں جانتا ہے مصعب بن عمیر کو۔ یہ مصعب بن عمیر، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت پیسے والے باپ کے بیٹے تھے، اس کے پاس مال و دولت کی خزانہ تھی۔ صحابہ کہتے ہیں جس وقت مصعب بن عمیر ایمان نہیں لائے تھے،
صبح میں جو کپڑا پہنتے تھے شام میں وہ کپڑا نہیں پہنتے تھے. جو خوشبو لگاتے تھے وہ یمن سے ملک شام سے خوشبو آتی تھی. لیکن وہی مصعب بن عمیر جب اسلام قبول کیے، اسلام قبول کرنے کے بعد اس کے باپ نے اپنے جائیداد سے اس کو بے دخل کر دیا. صحابہ کہتے ہیں جب مصعب بن عمیر اسلام نہیں لائے تھے اور جب وہ کپڑا پہن کر کے مکہ کے گلیوں میں گزرتے اور خوشبو لگا کر کے مکہ کے چوراہوں سے گزرتے تو مکہ کی عورتیں کہتی لیتے کہ یہ جوان جا رہا ہے. صحابہ کہتے ہیں جب مصعب بن عمیر نے ایمان لے آیا، جب مصعب بن عمیر کو میں دیکھتا تھا مکہ کی گلیوں کے اندر، مدینہ کے گلیوں کے اندر جب وہ گزرتا تھا تو اس کے کپڑے کے اوپر اتنے بڑے بڑے تابند لگے ہوتے تھے، اتنے بڑے بڑے ٹانکا لگے ہوتے تھے کہ ہم دیکھ کر کے ہمارے آنکھوں میں آنسو آ جاتا تھا. اسلام لانے سے پہلے کیا حال ہے، اسلام لانے کے بعد مصعب بن عمیر کا ایسا حال ہوا کہ کپڑا پھٹ جاتا، اس کو بڑے بڑے ٹانکا لگا کر کے وہ کپڑا کو پہنتے تھے. اور مرنے کے وقت میں کیا ہوا، جب جنگ احد کے اندر وہ شہید ہوئے تو کفن تک بھی نصیب نہیں ہو رہا تھا. یہ ہے اسلام. اسلام اس کو کہتے ہیں، اسلام کے ماننے والے ایسے لوگ ہیں، اس کو کہتے ہیں اسلام. اللہ کے نبی کہتے ہیں جنگ احد کے اندر جب شہید ہو گئے، مصعب بن عمیر کے لیے ایسا کفن بھی نہیں تھا، جب سر ڈھانکا جاتا تو پیر کھل جاتا تھا اور جب پیر ڈھانکا جاتا تو سر کھل جاتا تھا. اللہ کے نبی نے کہا صحابہ یہ مصعب بن عمیر کو دیکھو، اسلام لانے سے پہلے اس کے اندر کتنی عیش و عشرت تھی، آج اگر یہ ایمان لے آیا ہے تو آج اسے کفن بھی نصیب نہیں ہو رہا ہے. اے میرے صحابہ اس کا سر کفن سے ڈھانپ دو اور پیر کے اوپر گھاس پھوس اور کچرے رکھ دو اور اسی میں اس کو دفن. آج ہماری جوانی کیا بول رہی ہے، ہم کیسے برباد ہیں، یہ ہمارے اوپر غور ہے. میرے بھائی اور دوستو، اگر ہم اللہ کا پیارا بننا چاہتے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بول بالا ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی عزت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں، تو ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف لوٹنا ہوگا. ہمیں ایمان باللہ پر یقین کرنا ہوگا، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کے اوپر اس کی ذریعے سے اطاعت کرنا ہوگا. تب ہمارے لیے کامیابی کی قدم ہمیں چومے گی. اور اگر ہماری یہی حالت رہی، اگر ہمارا یہی رویہ رہا، اگر ہماری راتیں فیس بک اور ٹویٹر کے ذریعے اور لڑکیوں سے گپ شرکا کے ذریعے، ننگی فلم کے ذریعے اگر ہماری رات کٹتی رہی اور ہمارے دن لیانی باتوں میں کٹتا رہا، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کی وہ فرمان کہ آج تو ہم صرف وائرس سے تباہ ہے، ہمارے ساتھ کیا کیا ہوگا یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم تمام لوگوں کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام لوگوں کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہمیں علم سیکھنے کی اور سکھانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جوان جو جوانی کا دعویٰ کرتے ہیں اور جوانی کی عبادت اللہ کے نزدیک قابل تعریف ہے، اے اللہ ہماری جوانی کو تو سنوار دے اور ہماری جوانی کو تو اپنی عبادت میں گزار دے. اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہماری اولاد کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہماری اولاد کو اے اللہ علم صحیح سیکھنے کی علم دولت نصیب عطا فرما. اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہماری زندگی کو سنوار دے. اے اللہ اس دنیا کے اندر ابھی جو لوگ پھر سے دوبارہ جس وائرس کے ذریعے، جس بیماری کے ذریعے پریشان ہیں، اے اللہ اس پریشانی کو دور فرما. اے اللہ اس بیماری کو تو دور فرما دے. اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری کو تو دور فرما دے. اے اللہ تو ہماری کمائی کے اندر برکت عطا فرما. اے اللہ ہمارے روزی کے اندر دن دگنی اور رات چگنی برکت عطا فرما. اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم انسان ہیں، آدم کی اولاد ہے. اے اللہ ہم سے غلطی ہو جاتی ہے. اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہماری غلطی